اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے بارے میں کیا فرمایا؟ رزق میں برکت کے لیے یہ ایک عمل ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہماری زندگیوں کو آسان بنا دیا ہے، ہمیں بتا دیا ہے کہ ہم کیا کریں گے تو ہمیں دنیا میں فائدہ ہے اور کون سے کام کریں گے جن سے ہمیں صرف اور صرف نقصان ہے۔ لیکن ان سب باتوں کو جاننے کے بعد بھی ہم ان پہ عمل نہیں کرتے۔ ہم رزق کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں۔ ہمارے رزق میں یا تو برکت نہیں ہوتی یا برکت ختم ہو جاتی ہے، رزق میں تنگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہمارے کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، ان میں اچھا خاصا منافع آ رہا ہوتا ہے کہ اچانک سے ان میں کمی آ جاتی ہے اور پھر ہم اور پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہم نے ایسا کیا گناہ کر دیا ہے جس کی وجہ سے یہ مسئلے ہماری زندگی میں آ رہے ہیں۔ وہ جو ہم کام کرتے ہیں وہ ہمیں خود پتہ نہیں ہوتا، لیکن وہ ہم کر بھی رہے ہوتے ہیں۔ وہ کیا کام ہے؟ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رزق کے بارے میں کیا فرمایا ہے؟ ہر شخص چاہتا ہے اس کے رزق میں برکت ہو، اضافہ ہو، اس کا رزق بڑھے تاکہ وہ اپنے بچوں پہ، اپنی بیوی پہ، اپنے والدین پہ اپنی ضروریات کو پورا کر سکے، کبھی کسی بھی انسان کا محتاج نہ ہو۔ یقیناً ہر انسان یہی چاہتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی تمام ذمہ داریوں کی کفایت کرتا ہے اور اسے ایسی جگہ سے رزق دیتا ہے جس کا اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ اور جو اس دنیا کا ہو کے رہ جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو اس دنیا کے حوالے ہی کر دیتا ہے۔ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کریں گے، اس کو خوش نہیں کریں گے، تو کیا ہمارے رزق میں برکت ہو سکتی ہے؟ جب ہم نمازوں سے دور ہوں گے، دین سے دور ہوں گے، ہم جتنی بھی کوشش کر لیں کہ یہاں سے ہمیں اتنے پیسے آنے والے ہیں، لیکن وہاں سے ہمیں نہیں آئیں گے۔ اور جب ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہوگا، ہمارے سب کام بھی خود ہی ہوتے جائیں گے اور ایسی جگہوں سے بہت سے پیسے آنا شروع ہو جائیں گے کہ ہم نے ذہن میں سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہمیں یہاں سے اتنے پیسے آئیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم نے سوچا ہوتا ہے، بہت سی امیدیں لگائی ہوتی ہیں کہ ہمارے پاس پیسے یہاں سے آنے والے ہیں، بہت سے آ جائیں گے، میں یہ کام کروں گا تو میرے پاس اتنے آ جائیں گے۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کو راضی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے لیے وہی کام کرتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں، تو اس کو ایسی جگہ سے رزق مل جاتا ہے، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا۔ ہم نماز نہیں پڑھتے کہ ہمارا ٹائم نماز پہ لگ جائے گا، ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ہم نے دکان بند کی تو اس کے بعد ہمیں اتنا لاس ہو جائے گا۔ جبکہ ایک جو شخص ہے 5 وقت کی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے سب کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے اور اس کو رزق بھی ایسی جگہ سے ملے گا۔ وہ نماز بھی پڑھ رہا ہوگا تو اس کو رزق کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائے گا، وہ بھوکا نہیں رہے گا، یا اس کے رزق میں کمی نہیں آئے گی صرف نماز کی وجہ سے، قرآن پاک کی وجہ سے، یا پھر وہ اپنے کاروبار سے اٹھتا ہے نیک کام کے لیے تو رزق میں کمی نہیں آئے گی۔ ہم اکثر یہ سوچتے ہیں کہ دکان پہ بیٹھے ہیں، کوئی کسٹمر آنے والا ہے، ہم دکان بند کر کے چلے جائیں گے تو لاس ہو جائے گا۔ یہ سب باتیں انسان کی اپنی بنائی ہوئی ہیں۔ اس حدیث میں ہمارے لیے ایک اور بہت ہی خوبصورت سبق ہے کہ اگر ہم اللہ کے ہو کے رہ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری تمام ذمہ داریوں کی کفایت کرتا ہے۔ یعنی کہ ہمیں جو چیزیں چاہیے ہوتی ہیں یا پھر ہماری ضروریات ہوتی ہیں، ہمارے مختلف کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کاموں کو کرتا ہے، ہم خود نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مدد فرماتا ہے اور وہ کام
होते जाते हैं। और जब हम अल्लाह ताला से दूर हो जाते हैं, हम कोई भी काम करेंगे, हर चीज़ में रुकावट आएगी। आजकल मैं आपको एक बहुत ही आम बात बता देता हूँ जो हमने गौर नहीं की। कोई भी शख्स कारोबार शुरू करता है, कोई भी काम शुरू करता है, उसके बाद वो कहता है मेरे कामों में बरकत ही नहीं है। मैं जो भी काम शुरू करता हूँ, मैं जो भी कारोबार शुरू करता हूँ, उसमें नुकसान होता है, उसमें बरकत नहीं होती, वो ठीक से नहीं चलता। तो सबसे बड़ी वजह यही है जो हम अल्लाह ताला से दूर हैं। ये बहुत बड़ी एक बात है जो हमारे लिए बहुत छोटी बात है, हम इस पे गौर नहीं करते। तो अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों की मदद फरमाए। कुछ सीखा हो आपने तो दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला हम सब मुसलमानों को अपनी हिफाजत में रखे। खुदा हाफिज़।